اس لاش کو دیکھ کر ان کی خوشی حیرت اور پریشانی میں تبدیل ہو گئی۔ اس وقت انہیں اس بات کا بالکل علم نہیں تھا کہ آنے والے وقت میں یہ لاش کتنی اہم ہونے جا رہی تھی۔ کیونکہ بات ہائر اتھارٹیز تک بھی جا چکی تھی، لہٰذا ڈاکٹر ہین نامی ایک سائنسدان کو بھی سائٹ وزٹ کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر پر روانہ کیا گیا۔ یہ کلہاڑا ڈاکٹر سپنڈلر کے لیے خصوصی دلچسپی کا باعث بنا۔ اٹزی کی عمر 5300 سال ہے۔ اس سے ماہرین اس نتیجے پر پہنچے کہ اٹزی کا مرڈر ہوا تھا۔ اس کے کھانے میں ہرن یا جنگلی بکرے کا گوشت اور برف اور پتھروں نے اس کی باڈی کو ڈھانپ کر اتنے لمبے عرصے کے لیے محفوظ کر لیا کہ ارتھ پلینٹ کا ٹمپریچر لگاتار بڑھ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 19 ستمبر 1991 بروز جمعرات ایک جرمن کپل ہیلمٹ سائمن اور ایریکا سائمن آسٹریلیا اور اٹلی کے درمیان بارڈر پر برف پوش پہاڑوں پر ہائکنگ کر رہے تھے۔ یہ پہاڑی سلسلہ ALP کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں پر ہر سال لاکھوں کی تعداد میں سیاح آتے ہیں۔ وہ دونوں میاں بیوی کافی خوشگوار موڈ میں ہائکنگ کر رہے تھے کہ ان کی نظر ایک انسانی لاش پر پڑتی ہے جو اوندے منہ پڑی ہوئی تھی۔ لاش کا زیادہ تر حصہ برف میں ڈھکا ہوا تھا اور صرف سر اور شولڈرز نظر آ رہے تھے۔ اس لاش کو دیکھ کر ان کی خوشی حیرت اور پریشانی میں تبدیل ہو گئی۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ لاش کسی سولجر یا سیاح کی ہوگی۔ اس وقت انہیں اس بات کا بالکل علم نہیں تھا کہ آنے والے وقت میں یہ لاش کتنی اہم ہونے جا رہی تھی۔ انہوں نے اس لاش کی نشاندہی کر لی اور واپس اپنے بیس کیمپ کی طرف چلے گئے۔ بیس کیمپ پہنچ کر انہوں نے متعلقہ پولیس کو لاش کے بارے میں آگاہ کیا۔ تمام اتھارٹیز سائٹ پر پہنچ گئیں اور یہی ایزیوم کیا گیا کہ یہ کسی کو پیما کی لاش تھی جس کی موت حادثاتی طور پر ہوئی تھی۔ جیک ہیمر اور دوسرے ٹولز استعمال کر کے اس لاش کو سیفلی نکالنے کی کوشش شروع ہو گئی۔ یہ بات پورے علاقے میں پھیل گئی۔ چونکہ بات ہائر اتھارٹیز تک بھی جا چکی تھی، لہٰذا ڈاکٹر ہین نامی ایک سائنسدان کو بھی سائٹ وزٹ کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر پر روانہ کیا گیا۔ جب ڈاکٹر ہین نے لاش کا جائزہ لیا تو اس نے پہلی ہی نظر میں جج کر لیا کہ یہ ایک مامی تھی، کیونکہ تازہ لاش کی جلد نرم ہوتی ہے جبکہ مذکورہ لاش کی جلد خشک اور یلو تھی۔ ڈاکٹر ہین کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ایک قدیم لاش تھی۔ لاش کے ساتھ کچھ ٹولز بھی ملے تھے جنہیں محفوظ کر لیا گیا تھا۔ پچھلے کچھ سالوں سے موسم کافی گرم چل رہا تھا اور ٹمپریچر بڑھنے کی وجہ سے گلیشیئرز پگھل رہے تھے۔ ڈاکٹر ہین سوچ رہا تھا کہ اس جگہ کو کسی ماہر آرکیالوجسٹ کو بھی وزٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے ڈیلے نہیں کیا اور لاش کو فوری طور پر قریبی گاؤں میں شفٹ کر لیا۔ جس پہاڑی سے یہ لاش ملی تھی اس کے نیچے اٹسٹل ویلی تھی، اسی وجہ سے اس لاش کو اٹزی کا نام دیا گیا۔ اس کے علاوہ اسے آئس مین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اسی اثناء میں آرکیالوجسٹ ڈاکٹر کانریڈ سپنڈلر بھی لاش کا معائنہ کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ انہوں نے لاش اور لاش کے پاس سے ملنے والے ٹولز کا جائزہ لیا۔ ان ٹولز میں سے ایک کلہاڑا برونز کا بنا ہوا تھا۔ یہ کلہاڑا ڈاکٹر سپنڈلر کے لیے خصوصی دلچسپی کا باعث بنا، کیونکہ کلہاڑے کا برونز سے بنا ہوا بلیڈ اشارہ کر رہا تھا کہ یہ لاش برونز ایج کی ہے۔ سپنڈلر ایک ایکسپرٹ پروفیشنل تھا اور اس نے نتیجہ نکالنے میں دیر نہیں لگائی کہ یہ لاش 4000 سال قدیم تھی، کیونکہ 4000 سال پہلے ہی اس علاقے میں برونز کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اٹزی ایک بہت اہم دریافت ہے اور یہ سب سے قدیم مامی ہے۔ اٹزی کو فوری طور پر انسٹیٹیوٹ آف فورنزک میڈیسن، انسبرگ میڈیکل یونیورسٹی، آسٹریا شفٹ کر دیا گیا۔ ماہرین نے اس لاش میں چھپے رازوں سے پردہ اٹھانے کے لیے اس پر وسیع پیمانے پر ریسرچ شروع کر دی۔ اٹزی کے کلہاڑے کا بلیڈ سراغ رسانوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ پہلے یہی سمجھا گیا تھا کہ یہ بلیڈ برونز کا ہے، لیکن جب اس کا تفصیلی معائنہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ بلیڈ کاپر کا تھا۔ کاپر کا بلیڈ کاپر ایج کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ کاپر ایج 3500 BC سے 1800 BC پر محیط اراء ہے۔ اس اراء سے پہلے یورپ میں میٹل کا استعمال نہیں کیا جاتا تھا بلکہ پتھروں سے ٹولز بنائے جاتے تھے۔ اسی دور کو سٹون ایج یا پتھر کے زمانے سے یاد کیا جاتا ہے۔ نیچرل ممیفیکیشن پروسیس سے گزر کر محفوظ ہونے والی لاش کا لیبارٹری میں ریڈیو کاربن انالیسس کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اٹزی کی عمر 5300 سال ہے۔ یہ 3300 BC کا اراء بنتا ہے۔ ریڈیو کاربن انالیسس ایک ایسا سائنٹیفک پروسیجر ہے جس سے کسی بھی آبجیکٹ کی ایج اور آئیڈینٹی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کلہاڑے کے کاپر بلیڈ اور ریڈیو کاربن ٹیسٹ کے رزلٹ کی روشنی میں
یہ بات کنفرم ہو گئی کہ اٹزی 5300 سال پرانی ہے۔ اب سائنسدان اور ماہرین کا اگلا ٹارگٹ تھا کہ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اس لاش پر مزید ریسرچ کر کے پتھر کے زمانے میں رہنے والے انسانوں کے لائف سٹائل کا پتہ لگایا جائے۔ چونکہ لاش نیچرل مامیفیکیشن کے پروسیس سے گزری تھی اور یہ کوئی آرٹیفیشل مامی تو نہیں تھی جس پر کیمیکلز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جب اٹزی کی ہڈیوں کا ڈی این اے ٹیسٹ اور دیگر لیبارٹری ٹیسٹ ہوئے تو معلوم ہوا کہ اٹزی کی موت کے وقت عمر تقریباً 45 سال تھی، اس کا قد 5 فٹ 2 انچ تھا اور اس کا وزن 50 کلو گرام تھا۔ اٹزی پر کیے گئے مختلف ٹیسٹوں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اٹزی اپنی زندگی میں بہت صحت مند نہیں تھا، بلکہ وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا تھا، جن میں معدے کے مسائل، ہڈیوں کی بیماری، آرتھرائٹس، اور اگر وہ زندہ رہتا تو اسے ہارٹ ڈیزیز کا بھی شدید خطرہ تھا۔ ابتدا میں اٹزی کو برف سے نکال کر ہیلی کاپٹر پر آسٹریا کی میڈیکل یونیورسٹی میں مزید ریسرچ کے لیے رکھا گیا۔ شروع میں اٹلی نے اس کو بہت لائٹ لیا، لیکن جب اٹزی کی اہمیت آثار قدیمہ کے پوائنٹ آف ویو سے بڑھ گئی تو اٹالین اتھارٹی نے مطالبہ کیا کہ چونکہ اٹزی بارڈر سے 100 فیٹ یعنی 30 میٹر اٹالین سائڈ پر پائی گئی تھی، اس لیے اٹزی کو اٹلی کے حوالے کیا جائے۔ آسٹریا نے اٹلی کا مطالبہ مان لیا۔ اس طرح اٹزی کو آسٹریا کی میڈیکل یونیورسٹی سے اٹلی کے ساؤتھ ٹائرل میوزیم آف آرکیالوجی میں ٹرانسفر کر دیا گیا۔ وہاں اسے ایک اسپیشل کولڈ سیل میں رکھا گیا ہے۔ جو لوگ اٹزی کو دیکھنے کے لیے میوزیم جاتے ہیں وہ اٹزی کو ایک گلاس ونڈو سے دیکھتے ہیں۔ اٹزی کے ڈی این اے ٹیسٹ سے یہ معلوم کرنے کی بھی کوشش کی گئی کہ کسی طرح اٹزی کا ڈی این اے زندہ لوگوں کے ڈی این اے سے میچ ہو جائے، اور اس سلسلے میں ریسرچ اب بھی جاری ہے۔ پہلے یہی خیال کیا گیا تھا کہ اٹزی کی موت کسی برفانی طوفان کے نتیجے میں ہوئی تھی، لیکن جب اٹزی کے ایکس ریز اور سی ٹی سکین کے ریزلٹس دیکھے گئے تو ریڈیالوجسٹ کی نظریں ایک نشان پر آ کر رک گئیں جو دوسرے لوگوں کی نظروں میں نہیں آیا تھا۔ یہ نشان بائیں کندھے پر تھا۔ اٹزی کے بائیں کندھے کو چیک کرنے پر وہ ایرو ہیڈ مل گیا جو بائیں کندھے پر کافی اندر تک پیوست ہو چکا تھا۔ اس سے ماہرین اس نتیجے پر پہنچے کہ اٹزی کا مرڈر ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اٹزی کے سر پر بھی چوٹ لگی ہوئی تھی جس سے اٹزی کا برین افیکٹ ہوا تھا۔ اس سے ماہرین اس نتیجے پر پہنچے کہ اٹزی کا مرڈر ہوا تھا۔ اٹزی کو کیوں مارا گیا تھا اس کے بارے میں فائنل کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا ہے اور مختلف ماہرین اس کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں۔ اٹزی کے جسم پر 61 ٹیٹوز بنے ہوئے تھے جن میں سے کچھ متوازی لائنوں اور کچھ کراسز کے بنے ہوئے تھے۔ یہ ٹیٹوز نیڈل سے نہیں بنے ہوئے تھے بلکہ اٹزی کی سکن کو جلا کر یا کاٹ کر بنائے گئے تھے۔ ان ٹیٹوز کا لنک ماہرین میڈیکل یا ریلیجیس مقاصد سے جوڑتے ہیں۔ اٹزی کی ہڈیوں کے جوائنٹس کی سی ٹی سکین سے اندازہ لگایا گیا کہ وہ ایک پرماننٹ ٹریولر تھا۔ ریڈیالوجسٹ اس سے مسلز اور جوائنٹس کے امتزاج تک پہنچے۔ یہ سب سی ٹی سکین کی مدد سے ممکن ہو سکا۔ شاید وہ کسی قسم کے ٹریڈنگ بزنس میں تھا یا شیفرڈ تھا۔ اس وقت کے معاشرے میں اس کا کیا رول تھا یہ کلیئر نہیں ہو سکا۔ سائنسدانوں نے اٹزی کے پیٹ کا پوسٹ مارٹم بھی کیا اور ٹیسٹ کے لیے اسپیسیمن لیا گیا، اور سائنسدان آخری کھانے کے پیسز لینے میں بھی کامیاب ہو گئے جو اس نے موت سے پہلے کھایا تھا۔ اس کے کھانے میں ہرن یا جنگلی بکرے کا گوشت، اینیکارن کا آٹا اور کچھ زہریلے پودے کے ٹکڑے پائے گئے۔ وہ اپنی زندگی کے آخری 8 گھنٹے پہاڑوں پر اپ اینڈ ڈاؤن سفر کرتا رہا تھا اور گھومنے پھرنے والا بندہ لگتا تھا۔ اس کی باڈی قدرتی طور پر ایک کھائی میں گری تھی اور سائڈز پر بڑے بڑے پتھر آ گئے تھے، اور برف اور پتھروں نے اس کی باڈی کو ڈھانپ کر اتنے لمبے عرصے کے لیے محفوظ کر لیا۔ وہ باڈی لگاتار برف سے کور رہی ہوگی۔ اٹزی کا ملنا ماحولیاتی تبدیلیوں کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ لاش 5300 سال برف میں ڈھکی رہی، لیکن ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ٹمپریچر کے بڑھنے سے لاش جو ہی نیکڈ ہوئی، یہ دونوں میاں بیوی سیاحوں کی نظر میں آ گئے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ارتھ پلینٹ کا ٹمپریچر لگاتار بڑھ رہا ہے۔ فرینڈز، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔